اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمال رکھے. علم ان سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی جو ماں کی گود میں کہے کہ قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، جو نبی مکرم کو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناتا ہو، جو یہ اعلان کرتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جس نے علی سے پوچھا ہے وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے. تھوڑی گردن ہلا دینا بات جاری ہو تو نا. علم ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. شہرت کی تو کیفیت یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. اس گھرانے کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. فرشتے انہیں زیادہ جانتے ہیں. عرشی مخلوق انہیں زیادہ پہچانتی ہے. اور کرسی کا عالم یہ ہے کہ الہی منصبوں کی کوئی کرسی نہیں ہے جو اس گھر میں نہ ہو. نبوت و رسالت یہاں، امامت و ولایت یہاں. سارے اماموں کی جو بنیاد ہے وہ جناب زہرا ہے. تمام اماموں کا مرکز سیدہ کی ذات. لہذا میرے مولا امام عسکری فرمائیں گے نحنو حجج اللہ علیکم، ہم امام اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر. اللہ نے ہمارے ذریعے سے اپنا کام، اپنا پیغام مکمل کیا ہے. نحنو حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم امام تم پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہم اماموں پر اللہ کی حجت فاطمہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ہم سب جب اللہ سے بات کریں گے تو امام حسن کا، امام تقی کا، امام نقی کا، امام عسکری کا، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دیں گے نا. جب اللہ سے ہم بولیں گے، بات کریں گے، حاجات طلب کریں گے تو ہم ائمہ کا واسطہ دے کے اللہ سے بات کریں گے. مگر جب ائمہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. سیدہ کا واسطہ دے کے اللہ سے بات کرتے ہیں. ہمارے لیے ائمہ اہل بیت وسیلہ، ائمہ کے لیے سیدہ وسیلہ. یہ گھرانہ اور اس گھرانے کی صدارت جناب زہرا کے نام. عزیزو، پیغامات اور عظمتوں کا بیان بہت روشن ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. عطا کے ذریعے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. یہ کون عبد ہے جسے اس کا معبود راضی کرنا چاہتا ہے؟ بھائی سارے بندے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. روزہ کیوں کر رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ قربتاً اللہ. ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں انجام دیتے ہیں. یہ کون عبد ہے کہ جسے اللہ راضی کر رہا ہے؟ اے میرے مصطفیٰ، میں تمہیں جلدی راضی کروں گا. اچھا، کیا مسئلہ تھا جو نبی مکرم کو اللہ راضی کرے گا؟ سرکار 1,00,000 خود سمیت، اپنے آپ سمیت، سرکار 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت آدم نے کتنی زحمتیں اٹھائیں، حضرت ابراہیم نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، حضرت نوح نے کتنی مصیبتیں دیکھی، حضرت ایوب کا صبر آپ نے سنا. تمام انبیاء کی محنتوں کو ایک جگہ کیجئے، وہ سب ایک جگہ. اور نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں کی محنتیں ایک جگہ اور مجھ مصطفیٰ کی زحمتیں ایک طرف. ما اوذی نبی قط کما اوذیت. جتنا مجھے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے میں، دین پہنچانے میں، انسانیت پہنچانے میں، اخلاقیات کو پہنچانے میں، گوشت کے لوتھڑوں کو انسان بنانے میں. یہ جو انسان ہے نا، یہ جو چلتا پھرتا ہمارے جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ، ہم لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہر
ایک جیسا انسان ہو. یا لفظوں کو کہوں کہ ہر انسان نظر آنے والا انسان ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ انسان نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے. آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاشتکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی فصلیں لگانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو آپ جانوروں سے بچانے کے لیے لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتے ہیں. وہ جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے. ایسے ہی عزیزوں کچھ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے تو ہماری طرح ہیں، وہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے. میرے مولا علی کا بڑا حسین جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. جنازے میتیں دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے. اللہ اکبر. یعنی ممکن ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے اور وہ مردہ ہو. چلتی پھرتی لاشیں. جی کیسے طے کریں گے کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ کوئی کسوٹی ہے؟ مولا نے یہ تو بتا دیا کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے برابر میں آگے آگے جو جا رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کا احساس مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جسے یہ خیال ہی نہ ہو میرا بھائی پریشان ہے، جسے یہ احساس ہی نہ ہو میرا پڑوسی بھوکا ہے، جسے یہ خیال ہی نہ ہو کہ میرا رستہ خراب ہے، اس سے گزرنے والے پریشان ہوں گے. میرے بچوں جوانوں، رستے پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹ پڑی ہوئی ہے رستے میں، آپ تو اپنی موٹر سائیکل کو، سائیکل کو، گاڑی کو بچا کر نکل گئے، مگر کیا معلوم پیچھے آنے والا اس سے زخمی ہو جائے، گر جائے. گاڑی روکو، موٹر سائیکل روکو، اس پتھر کو پھینکو، اٹھاؤ. یہ جو کام انجام دیا جائے گا یہ صدقہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہے، میں صدقہ کہاں سے دوں؟ تم نے صدقہ صرف پیسے کے دینے کو سمجھا ہے. کسی سے مسکرا کے بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ کسی سے اچھے اخلاق سے بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے. بعض لوگ تو ایسے منہ بگاڑے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کا چھٹا جہاز ڈوبا ہے. ارے بھائی کوئی آرام سے پیار سے بات کر لو. لوگ پہلے ہی مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، لوگ پہلے ہی گھریلو الجھنوں سے پریشان ہیں. یہ ہر جگہ الجھن رہے گی کیا؟ اور علی والوں کا تو انداز ہی کچھ اور ہے. اس پریشان ماحول میں توجہ چاہوں گا، آپ سے کچھ کہنا جا رہا ہوں. اس پریشان ماحول میں اگر کوئی نکال سکتا ہے نا ماحول کو پریشانی سے، تو وہ مشکل کشا کے چاہنے والے ہیں. اس پریشان ماحول کو، اس پریشانیوں میں گھرے ہوئے ماحول کو اگر ہمیں کوئی رستہ دے سکتا ہے تو وہ وہی دے سکتا ہے جو مشکل کشا کے ماننے والا. کیسے رستہ دینا ہے؟ کیا کریں؟ کیا کریں ہم؟ کیا کریں ہم؟ عزیزان گرامی، ہمیں اپنا اخلاق، اپنا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ وہ بہتر کرنا ہوگا. جتنی اچھی شیعت ہے نا اتنا ہی اچھا شیعہ ہو. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ شیعت اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے، اسلام کی بہترین تفسیر کو کہا جاتا ہے. اب اس کے جو حامل ہیں، اس کے جو لے کے چلنے والے ہیں، ان کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. جی 3 باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا ہوں، مگر 3 نصیحتیں کر دوں جوانوں کو. سنو گے میرے بچوں میری بات کو، اور سننے کے بعد کوشش کرو گے کہ عمل کرو. 3 نصیحتیں صرف میں آپ سے کر رہا ہوں. سب سے پہلی نصیحت، ذرا سنبھل کے سنیے گا، ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، ذرا دل و جگر تھام کے سنیے گا. سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ پیسے کی لالچ نہ کرو.
بعض چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو مولانا کو سننے آئے تھے، یہ تو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ علی مولا علی مولا کا چاہنے والا پیسے کا پجاری نہیں ہوتا۔ پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ، پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ۔ حرام پیسے کو اگنور کرنے کی بات نہیں کر رہا، اسے تو ویسے ہی لات مارنی ہے۔ بھائی کا مال، بہن کا مال، رشوت کے پیسے، جی کوئی عدالت میں کام کرتا ہے، تمہاری فائل اوپر لے آؤں گا، ذرا 5,000 روپے دے دو۔ اب اس بیچارے کو 5,000 روپے دے رہا ہے وہ مجبور میں، تاکہ اس کی فائل اوپر آ جائے۔ اب یہ 5,000 روپے کی تم اپنے بچے کو گھر میں فیڈر بھر کے دودھ پلاؤ گے، بچے کو حرام پلا رہے ہو۔ مجھے معاف کرنا بھائی میرے جوانوں، آج کل ہر تیسرا بندہ، میں احتیاط سے بول رہا ہوں ورنہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے سرکاری نوکری دلوا دیں۔ بھائی سرکاری نوکری کیوں کرنی ہے؟ وہ پہلے سے ہی سوچے ہوئے مجھے حرام کھانا ہے۔ سرکاری نوکری کیوں بھائی؟ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ پرائیویٹ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی علی والا تو نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، یا افسر بنو یا کاروبار کرو، یا 21ویں گریڈ کے لگو افسر، 17ویں گریڈ سے شروع ہو اور 22ویں گریڈ پہ جا کے تمہاری نوکری مکمل ہو، یا تو افسر بنو۔ افسر نہیں بن سکتے ہو تو پھر نوکری کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، سرداری کے لیے پیدا ہوئے۔ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، ہم سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یا تو سرداری کریں اپنے آفس میں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن کر بیٹھیں، اور یا پھر کاروبار کریں۔ 50,000 روپے سے کاروبار شروع کر سکتا ہے بندہ، اور مولا علی کی سیدہ کی مجلس میں بیٹھ کر نیت تو کرو، اگر 1 سال میں تم خمس نکالنے والے نہ بن جاؤ تو میری ضمانت، یعنی اپنا خرچہ نکال کر بچیں گے تب خمس دو گے۔ نیت تو کریں۔ میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں جو جوان بیٹھے ہوئے نا، اپنے ابا کو تنگ نہیں کرو، علاقے کے کسی معتبر کو تنگ نہیں کرو۔ کیوں جا رہے ہو بار بار بھیک مانگنے نوکری کی؟ بھائی کوئی ناراض نہ ہو، میں جھوٹے سیاستدانوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں۔ جو سچا سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ لالچ دے کے ووٹ نہیں مانگتا، بلکہ وہ اتنا خدمت گزار ہوتا ہے معاشرے کا کہ معاشرہ کہتا ہے اسی کا تو حق ہے کہ اسے ہم ووٹ ڈالیں، میں اتنی نوکریاں دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پھر بعد میں اس کو وہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ حلف اٹھا لیا، اب تو اسمبلی میں چلے گئے، اب تو یہ ملیں گے ہی نہیں۔ تو پہلی بات آپ نے مجھ سے لے لی آپ نے کہ کاروبار کرو، کاروبار کی طرف جاؤ۔ میں خود بھی سندھی ہوں، سندھین سا مکھے پیار بھی گھنو آ، ہن جے کرے تے سندھین جی تہذیب میں مولائیت مولا علی جی محبت آ۔ علی وارو جے کو ہوندو آ وہ نوکر نہ ہوندو آ، سردار ہوندو آ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا کاروبار کی طرف جائیں۔ بی بی کی مجلس میں بیٹھ کر دعا دے رہا ہوں جو یہ نیت کر رہا ہے اس کے لیے، اور جو کاروباری لوگ ہیں، ہمارے میمن برادری، ہماری شیخ برادری، یہ ہمارے ہندو برادری،
ان سے سیکھ لو بھائی کام، ان سے سیکھ لو کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں. جی پہلی نصیحت ہو گئی، پیسے کو اگنور کرو، پیسے کی لالچ نہیں کرو، پیسے سے دوستی نہیں کرو. میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ چیزیں، ممبر پر ہوں، مائک پر ہوں، مگر میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا پیسے کو لات ماریں گے اتنا ہی لاتوں سے جڑے گا، جتنا اس کو نظر انداز کریں گے اتنا چپٹے گا. پیسہ بڑھتا چلا جائے گا جتنا اس کو آپ دور ہٹائیں گے. ہم نے بہت سارے تجربے کیے ہیں، ایک میری بات پہ ایک تجربہ کرنے میں کیا ہے، مولانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو تجربہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے میری بات صحیح نکل آئے. آپ نے 85 باتوں پہ تجربے کیے ہیں. پہلی نصیحت ہو گئی. دوسری نصیحت آپ سے کرنے جا رہا ہوں، دوسری نصیحت کرنے جا رہا ہوں، ذرا سنبھل کے سنیے گا، ہے یہ کام بھی مشکل. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کسی پیسے والے، کسی حیثیت والے، کسی کرسی والے، کسی بڑے زمیندار سے اس بنیاد پہ نہ دبنا کہ وہ پیسے والا ہے. میرے مولا چوتھے دور حکومت میں جب کرسی پر آ کر بیٹھے، جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس میں نبی بیٹھتے تھے. 4 زینے تھے نا، سرکار سب سے اوپر بیٹھتے تھے. ہر خلیفہ نے ایک ایک زینہ چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے حکومت کا دور گزارا. جی ایک زینہ چھوڑ کے حضرت ابوبکر بیٹھے، پھر ایک زینہ چھوڑ کے حضرت عمر بیٹھے، پھر ایک زینہ چھوڑ کے حضرت عثمان بیٹھے. اب مولا علی جب چوتھی دفعہ پر آئے تو سب سے نیچے بیٹھتے نا، مگر مولا نے سارے زینوں پہ قدم رکھا اور نبی کی جگہ جا گئے. جی جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے. تو مجمع تھا، ایک بڑا مجمع تھا جو مولا کا پہلا خطاب سننے آیا تھا. خلافت قبول کرنے کے بعد مولا علی امت سے خطاب کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع تھا. اس خطاب کو حضرت نے ابھی شروع کرنا چاہا کہ لوگوں نے، حضرت تو بیٹھے نا، جا کے حضرت نے بیٹھ کر جب مجمع کو دیکھا تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو برابر میں، ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. تو مولا علی نے عمار کو، مولا کے سیکٹری بھی تھے، مولا کے منشی تھے، مولا کے دفتری امور سنبھالتے تھے حضرت عمار یاسر. تو حضرت عمار یاسر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے خطبہ دینے سے پہلے ممبر پہ ہاتھ مار کر فرمایا ما ھذہ الاعواد انا راکب کتف النبی. یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوشت پر بھی بیٹھا ہوں. میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں بھائی. یہ تو نبی کی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہے، میں تو نبی کے شانوں پر بیٹھا ہوں. توجہ کر لیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دوش نبی پہ تو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور مہر نبوت پر تو، اور نبی تو خود قرآن ہے، نبی تو خود نور ہے، نبی کے اوپر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، قرآن پہ قرآن رکھ دو تو نیچے والے کی توہین نہیں ہے. جی نور پہ نور ہے، نور علی نور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو محاورہ ہے نا مولانا، نور علی نور والا محاورہ، کہتے ہیں نا کوئی کام اگر اچھا ہو اور اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں نور علی نور. تو یہ نور علی نور کو ہی یہ منظر کہتے ہیں جب نبی کے دوش پہ علی تھے، نور پر نور. تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. تو حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی شخصیت کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا جسے میں نہیں پہچانتا تھا. مالک چیف سیکیورٹی افسر تھے مولا علی کے، پوری مملکت کے محافظ اول تھے جی، اور سارے حفاظتی امور حضرت مالک اشتر کے حوالے تھے. اب ایک نیا بندہ داخل ہو رہا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں ہے. تو حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار یاسر سے پوچھا یہ آنے والا کون ہے؟ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. مولا سے وہ ملا، بعد میں بیٹھا مولا کے ساتھ. تو مالک اشتر نے پوچھا تو عمار نے بھی کہا، دیگر شخصیات نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا. مگر مولا نے اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. مولا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، 2 قدم آگے بڑھے، ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا.
اور اپنے ساتھ لا کے بٹھایا. کچھ دیر وہ بیٹھے رہے, بات کر کے چلے گئے. اچھا کچھ ان کے پیچھے پیچھے بھی گئے تو اچانک وہ گلیوں میں غائب ہو گئے. تو اب جلسہ تو چل رہا تھا, میٹنگ چل رہی تھی, ملاقاتوں کا سلسلہ تھا, تو اب سب انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور پوچھیں مولا سے کہ مولا یہ کون تھا. تو ایسا ہی ہوا, جب مولا کو ان کو موقع ملا تو انہوں نے مولا سے سوال کیا, مولا یہ آنے والا اتنا احترام آپ نے دیا, یہ کون تھا؟ حضرت نے فرمایا تم نہیں پہچانے؟ کہا نہیں یا علی ہم نہیں پہچانے. فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے, خضر پیغمبر. 4 نبی ابھی زندہ ہیں نا, میرے بچے بتائیں گے کون کون ہیں وہ. حضرت عیسیٰ, حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت خضر. یہ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں, ابھی موجود ہیں. جو 4 نبیوں کے زندہ ہونے کو مانتے ہیں وہ امام زمانے کی عمر کو نہیں مانتے. بھائی اللہ کے نبی ہزاروں سال سے زندہ ہیں, پھر یہ کیسے بولتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی 1000 سال سے زندہ ہو؟ ہزاروں سال سے اللہ کے 4 نبی زندہ ہیں, اور شاید ان 4 نبیوں کو اللہ نے زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ مہدی کے زندہ ہونے کو سمجھ لیا جائے. حضرت نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں؟ ہاں مولا ہم نہیں پہچانے. کہا یہ اللہ کے نبی خضر ہیں. اب طالب علم ہو تو ایسے. حضرت مالک اشتر نے کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ یہ طالب علمانہ انداز ہے. اگر چاہتا ہے نا کوئی اپنے مولا سے, اپنے استاد سے کوئی چیز حاصل کرے تو پھر وہ پوچھتا ہے. حضرت مالک اشتر نے پوچھا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ اب جو گفتگو ہوئی ہے وہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا کہ کسی سے پیسے کی بنیاد پر, کسی سے دولت کی بنیاد پر, کسی سے زمین جائیداد کی بنیاد پہ دبنا نہیں. یہ میں دوسری نصیحت کر رہا تھا آپ کو. اب وہ میری دلیل آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا جب خضر آئے تو خضر سے میں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, مجھے کوئی ہدیہ دیں. کہ میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں. اچھا میں اور آپ جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ہم تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ, کوئی جوڑا, کوئی کپڑا, کوئی مثال کے طور پہ کیا پسند ہے وہ لے جاتے ہیں. اچھا یہ ضرور پوچھتے ہیں کیا پسند ہے. مثلا جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ہم اپنے عزیزوں کو ہدیہ دیتے ہیں نا. اب اگر کسی کو پسند ہی علم ہو, اب اگر کسی کو پسند ہی حکمت ہو تو پھر اس کے پاس لانے والا علم کی بات لے کر آئے گا. بھائی فلاں مولانا کے پاس جا رہے ہیں تو فلاں کتاب کا سیٹ لے جاتے ہیں, فلاں تفسیر کا سیٹ لے جاتے ہیں, فلاں حدیث کی کتاب ہے وہ گفٹ میں دیں گے. ایسا ہی ہے ہر ایک کی پسند کے مطابق. اب خضر جانتے ہیں کہ علی کو پسند کیا ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. ہدیہ کیا دیا خضر نے؟ کہا میں ایک حکیمانہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جی ہم بھی مجلس پڑھتے ہوئے آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ایک فقرہ ہدیہ کر رہا ہوں. تو حضرت خضر نے فرمایا میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اور جملہ کیا ہے؟ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. یہ حضرت خضر نے جملہ ہدیہ کیا. کیا اچھا ہو, حضرت خضر فرما رہے ہیں ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کیا اچھا ہو کہ پیسے والے لوگ, صاحبان ثروت لوگ, مالدار زمیندار لوگ فقیروں کے سامنے جب آئیں اور فقیروں سے جب ملیں تو تکبر نہ کریں. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے باجرے, اور خاص طور پہ جو زمیندار بیٹھے ہیں وہ تو گردن ہلائیں. یہ حضرت خضر دے رہے ہیں جملہ حضرت علی علیہ السلام کو, ہدیہ کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے لوگ فقیروں سے ملیں تو تکبر نہ کریں. ما احسنو تواضع الاغنیاء, تواضع الاغنیاء پیسے والے لوگ, ان کے ہاں تواضع ہو. علی الفقراء خشیۃ باللہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی خاطر غریبوں کے سامنے تواضع سے پیش ہوں, تکبر نہ کریں. مولا علی نے فرمایا خضر آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے جملہ ہدیہ کیا. خضر نے کہا میں اگر حکیم ہوں تو آپ ابو الحکم ہیں, میں اگر حکیم ہوں تو یا علی آپ ابو الحکم ہیں, آپ بھی مجھے کچھ عطا کریں. اب مولا علی نے جو عطا کیا ہے وہ میرا مطلب ہے, میرا مضمون ہے. مولا علی فرماتے ہیں ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ غریب امیروں سے اکڑ کر بات کریں.
اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ میں باغی بنانے نہیں آیا، میں حق دلوانے کی بات کر رہا ہوں۔ بے ادبی بدتمیزی سکھانا ممبر کا کام نہیں ہے۔ سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اتفاق سے جو سامنے تھا وہ پیسے والا تھا، ہم نے اس بنیاد پہ احترام نہیں کیا کہ پیسے والا تھا، ہم نے اس بنیاد پر احترام کیا کہ اس کے دل میں علی بستے ہیں، اس کے ذہن کا حاکم مولا علی ہے۔ اب یہ پیسے والا بھی تھا، یہ ضمناً بات ہے، ہم نے اس وجہ سے احترام نہیں کیا۔ یہ سوچ ہو، یہ خیال ہو۔ تیسری نصیحت بھی کروں؟ بسم اللہ ذرا سوچ کے بولیے، اب ایک پریشانی والی ہے۔ تیسری نصیحت پریشانی والی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی، تسلی دیجئے، یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں، پیسے کو اگنور کرنا اور پیسے کی بنیاد پر کسی کا احترام نہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی اگر تیسری چیز پر عمل ہو جائے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ میری بی بی زہرا فرماتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں، بی بی مجھ سے آپ سے راضی ہوں، وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، بس اس پیغام کو لے لیجئے۔ بی بی کی رضایت کے لیے تقریر ہو رہی ہے، بی بی کو خوش کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہم سب سیدہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ جی، تیسری نصیحت، من اسعدا، پہلے حدیث سن لیجئے، سر بی بی کی حدیث سنا رہا ہوں، بی بی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ من اسعدا الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، سیدہ زہرا کا فرمان، بی بی فاطمہ کا فرمان۔ فرماتی ہیں جو مخلص ہو کر زندگی گزارتا ہے، جو مخلص ہو کر زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان پر حکمتوں کو جاری کرتا ہے۔ تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اپنے کاموں میں خلوص کو بڑھایا جائے، کسی کو دکھانے کے لیے مجلس نہیں کر رہے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہم نے۔ یہ ماتم میں اچھل کے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی دیکھ لے، یہ علم میں گھر پہ اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ میری کہیں تعریف ہو، کہیں مجھے فائدہ ہو جائے، بلکہ یہ ساری عبادتیں للہ، یہ ساری عبادتیں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دوں گا تو پھر اللہ کریم ہے، پھر ہمارے سارے کاموں میں رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے تعریف کی، آپ کا شکریہ، آپ نے تعریف کی بھائی فلاں حسینی، آپ نے بھائی فلاں بڑا اچھا کام کیا، بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے تعریف کی، مگر میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر بولوں بھی نہیں تو اپنے آپ کو سمجھاؤں، اندر اندر اپنے ذہن میں لے کر آؤں کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا، میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو مخلص ہوتے ہیں نا، جو خلوص والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی برکتیں کچھ اور ہیں۔ میرے بچوں جوانوں، سیدہ ہمیں مخلص دیکھنا چاہتی ہیں، مخلص ہو جائیں۔ وہ گھرانہ تو مخلص ہے، اہل بیت کو اللہ نے قرآن میں مخلص کہا ہے، الا المخلصین۔ شیطان مخلصوں کو بہکا دیتا ہے، مخلصوں کو نہیں بہکاتا۔ مخلص اور ہے، مخلص اور ہے۔ مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خالص کرے، مخلص وہ ہے جسے اللہ خالص کرے۔ اللہ نے اہل بیت کو خالص کر کے بنایا ہے، ان کے وجود میں سوائے للہیت کے کچھ اور نہیں ہے۔ خلوص، سچائی۔ بڑی بیماریاں ہیں جو ریاکاری کی بیماریاں منڈلاتی رہتی ہیں، دکھاوا، بناوٹ، شوشہ،
یہ خطرناک بیماریاں ہیں جو منڈلا رہی ہیں، اور یہ عبادتوں میں بھی آ گئی ہیں، یہ عبادتوں میں بھی آ گئی ہیں۔ بعض اوقات میں مجلس کر کے اس سے کوئی فائدہ لینا چاہتا ہوں تو پھر وہ مجلس خلوص کی بنیاد پر نہیں ہوئی، اور اگر میں مجلس صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مولا راضی ہو جائے تو وہ خلوص کی بنیاد پر۔ میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے اس عبادت سے، اس مجلس سے، اس ماتم سے، اس عزاداری سے، سوائے یہ کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ خلوص، یہ خلوص علی ہے جی، کہ انہوں نے کہ مولا نے ان لوگوں کی گردنیں اتاری جن کے بچوں کو پھر علی کے بچوں کے ساتھ جو دشمنی کی، یعنی مولا کو تو پتا تھا نا، آپ کو مجھے پتا ہے کہ میں آج اگر کسی کے ساتھ فلاں کام کروں تو اس کے خاندان والے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ جب مولا علی یزید کے دادا کے بھائی کو جی، جب مولا علی یزید کے دادا کے سالے کو مار رہے تھے جنگ بدر میں، مولا علی نے بنی امیہ کے سرداروں کو مارا نا، تو کیا علی مولا کو نہیں تھا احساس کہ ان کے بچے میرے بچوں کو ماریں گے؟ مگر علی نہیں سوچ رہی ہے، اس لیے نہیں سوچ رہے کہ میں اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں، اور جب اللہ کی خاطر میں کام کر رہا ہوں تو کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو مخلص ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے، میں پابند فرائض ہوں، پابند نتائج نہیں ہوں۔ میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہو۔ جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر آیا، جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر آیا تو اس نے یہی تو کہا تھا، کہاں ہیں میرے بدر کے بزرگ جنہیں اس کے باپا نے مارا تھا، وہ آ کر دیکھیں میں نے علی کا بدلہ علی کے بچوں سے لے لیا۔ یہ ہوا ہے، مگر مولا کو تو اس کی کوئی فکر نہیں تھی نا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر میرا ایک دل کہتا ہے کہ اگر کسی سے بدلہ بھی لیا جائے تو اس کے بیٹوں سے لیا جاتا ہے، اس کی بیٹیوں کو نہیں مارا جاتا۔ یہ کتنے کم ظرف تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ کتنے کم ظرف تھے کہ انہوں نے علی کی بیٹیوں سے بدلہ لیا، بی بی زینب پہ ہاتھ اٹھایا۔ اور میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، یہ کتنے کم ظرف تھے کہ انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو بھی مارا۔ ورنہ معمولاً کہتے ہیں ہمارا جھگڑا بڑوں سے ہے، بچوں سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، مگر اس گھرانے نے، بنی امیہ نے، یزید نے، اس کے خاندان نے، حد ہے کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے، غروب آفتاب کا وقت بھی قریب ہے، مجلس میں ایک تعداد اہل سنت کی بھی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے ان کے نماز کا بھی خیال کرنا ہے۔ 8 منٹ پہلے ہوگی ان کی نماز، شیعہ 8 منٹ بعد پڑھیں گے نماز، تو مجھے نماز کا بھی خیال کرنا ہے۔ چلیے میرے ساتھ، بس مختصر 2-4 جملے سن لیجئے، مگر انتہائی خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ سے بھی توقع ہے کہ توجہ سے سنیں گے۔ چلیے میرے ساتھ مدینہ چلیے، میں اپنے مجمع سے آپ سے بات کر رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ مدینہ چلیے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رو رہا، خاص طور پہ جب اس گھرانے کے مصائب سنا کریں۔ امام رضا فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ بلند آواز سے رونے کا حکم ہے۔ چلیے چلیے مدینہ چلتے ہیں، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام۔ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ جبریل کھڑے ہو کے اجازت مانگتے تھے، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ ملک الموت اندر نہیں آتے تھے جب تک جناب زہرا اجازت نہ دے دیں، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے لیے سورہ نور کے اندر آیت آئی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایک گھر ایسا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعظیم کرو،
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کے گھر ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر ایک اور شخصیت کی آواز آئی، ایک اور صحابی کی آواز آئی، یا رسول اللہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلہا، علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ جس کا گھر افضل ہے یہ قرآن میں آیا ہو، جس گھر کی افضلیت کا عنوان اور اعلان قرآن میں آیا ہو، اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ سنیں گے کیا ہوا؟ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ بس 2 جملے کہہ رہا ہوں، وہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے سیدہ کے اوپر۔ آیت اللہ فضل و کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی، اور سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، میں نے دروازے پہ پیر رکھ کر جانا چاہا تو مجھے خیال آیا کہ دروازے کے نیچے زہرا گری ہوئی ہیں۔ تھکے نہیں، میں بس 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے میں پیر رکھتے رکھتے میں نے پیر ہٹا لیا، یہ سوچ کر کے اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا بغض غالب آیا تو میں نے پیر رکھ دیا، اور جب میں نے دروازے پر پیر رکھا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے، ہمارا رونا اس بات پر ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آگ نہیں لگائی تھی، صرف کہا تھا کہ آگ لگا دوں گا۔ ایک سنی عالم فرمانے لگے کہ نہیں کتابوں میں ہے، مگر آگ نہیں لگائی تھی، صرف دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اے فاطمہ علی کو باہر بھیجیں ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ میں کہتا ہوں یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ سامنے فاطمہ ہے۔ وہ جو جملہ کہا نا، ہم چلیں کچھ دیر کو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آگ لگائی نہیں تھی، صرف دھمکی دی تھی، تو ہم تو روئی اس بھی رہے ہیں۔ یہ جو جملہ تھا نا، اس نے آج تک ہمارے سینے میں آگ لگائی ہے۔ کس کو بولا تھا کہ گھر کو آگ لگا دوں گا؟ اور جبکہ وہاں سے جواب آ رہا ہے اس گھر میں فاطمہ، اس گھر کے اندر حسنین رہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جملہ ہے جو انہوں نے کہا وَإِن کوئی رہتا ہوں میں آگ لگا دوں گا۔ اور عزادارو، سیدہ مولا علی کو بچانے کے لیے بھول گئیں کہ میرا محسن شہید ہو گیا، سیدہ بھول گئیں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ علی کو لے جا رہے تھے، نبی نے وصیت، ابھی آپ مولانا سے میں جب آیا تو کچھ جملے میں نے سنے، مولانا بیان کر رہے تھے نا کہ نبی نے وصیت فرمائی تھی، عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا مولا علی سے کہ میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، مگر علی مجھ سے وعدہ کرو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر مولا علی نبی کی وصیت کے پابند ہیں، ادھر مولا کے سامنے ان کے زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب علی کو لے جا رہے ہیں، ایک زہرا ہے جو علی کو روک رہی ہیں، اور 4 مرد ہیں جو علی کو کھینچ رہے ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی کہتے ہیں سیدہ کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، تو ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ ہاتھ چھڑواؤ، تو جو کھینچنے والوں میں قنفذ تھا نا، اس نے تلوار کا دستہ بی بی کے بازو پہ مارا، بی بی کے بازو پہ تلوار کا دستہ لگنا تھا، سیدہ کا ہاتھ چھٹ گیا اور آواز دی علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ آخری جملہ سن لیجئے، جس بازو پہ تلوار کا دستہ لگا تھا نا، وہ بازو سیدہ، اس ہاتھ سے سیدہ سے تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اس ہاتھ سے سیدہ سے تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ ہاتھ سیدہ کا قنوت میں اٹھتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ حتیٰ ایک دن مولا علی نے پوچھ لیا سیدہ آپ نے نماز میں قنوت نہیں پڑھا؟ فرمایا یا علی میں آپ کی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی، میرا یہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب جناب زہرا کو مولا علی نے غسل دیا نا تو چیخ مار کے روئے، تو سلمان نے بعد میں کہا مولا آپ جیسا صابر امام نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سیدہ کے بازوؤں پہ ورم تھا، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا میں زخمی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آج شہادت کا دن گزرا ہے، کل شہادت کا دن گزرا تھا، حسنین یتیم ہو گئے، زینب کی ماں مر گئی ہیں، امام حسین ماں سے محروم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف نہ کریں۔
کتنا دکھ ہوا ہوگا جناب زہرا کو کہ جس کا نبی کھڑے ہو کر احترام کرتے ہوں اسے دربار میں گھنٹوں کھڑا کیا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جناب زہرا کو، جس کا نبی احترام کرتے تھے اس کا دروازہ جلا دیا. بس 2 جملے اور سن لیجئے، حکم ہے، فرمائش ہے. میں ایک جملہ کہتے ہوا گزر رہا ہوں. عزادارو، جناب زہرا نے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا حسن و حسین تمہاری ماں بیمار ہے نا، اور جب کوئی بیمار ہو تو اس کی شفا کی دعا کرتے ہیں نا. تو بچوں نے کہا ہاں ماں ہم شفا کی دعا کریں گے. کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم الہی آمین کہو. ننے بچے، جناب زینب کی عمر تو 4 سال کی ہے، امام حسین 5 سال کے ہیں، امام حسن 6 سال کے ہیں. بلا تشبیہ ہمارے گھروں میں بھی تو بچے ہیں نا. کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے 5 سال کا بچہ کتنا بڑا بچہ ہو. 4 سال کی تو بچی ماں باپ کی گود سے نہیں اتر رہی ہوتی ہے. 6 سال کا بچہ کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے. جب باہر لے کے چلتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب زہرا کے، ننے ہاتھ اٹھا کر بی کہہ رہی ہیں دعا کرو، میں دعا کرتی ہوں، میں تم الہی آمین کہنا. بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اب جملہ سنیں، جناب زہرا نے ایک دعا کی جس پہ بچوں کی چیخیں نکل گئیں، اور دعا یہ کی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے، یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. بچے روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئے. اب ماں میں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہا حسنین اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو. میری بیوی نے ایک ایک کو اپنے حجرے میں بلایا. علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے. پھر امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ وصیتیں فرمائیں، اور آخر میں بلایا جناب زینب کو، اپنی 4 سالہ بچی کو اپنے حجرے میں بلایا. فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ. جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں. کہا بیٹا کھولو اس میں کیا ہے. اب جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. کہا فاطمہ، اے زینب، اے میری بچی زینب، یہ جنت کے 5 کفن ہیں جو جبریل لائے تھے. جنت کے پنجتن کے 5 کفن ہیں جو جنت سے اللہ نے جبریل کے ذریعے بھیجے تھے. یہ 5 کفنوں میں ایک کفن تمہارے نانا کو، میرے بابا کو تمہارے بابا نے دے دیا ہے. اب یہ 4 کفن رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک مجھے دکھاؤ تو میں بتاؤں کون سا کس کا ہے. پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے. عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے. میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ کوفہ و شام کے بازاروں سے خطبے دیتے ہوئے گزرے گی. میری زینب کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے. فرمایا زینب بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں کون کون سا کس کا کفن ہے. ایک کفن دیکھ کر فرمایا زینب یہ کفن جو ہے نا اسے غور سے دیکھو، ابھی انہی چند دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے بیٹا زینب اماں زہرا کا کفن لا دو. تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا. پھر دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو. تو یہ جنت سے علی کا کفن آیا ہے. پھر کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ میرے بچے حسن کا کفن ہے. اب آخری کفن رہ گیا تھا. جناب زہرا نے رونا شروع فرمایا، روتے روتے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے، میرے حسن کو 2 کفن دیے جائیں گے. جناب زینب کمسن تھی نا تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کون سا ہے. تو جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے حسین کے لیے جنت سے کفن نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانی مجلس اعزا کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ذاکرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مجلس کو سجانے سنبھالنے کے لیے جن دوستوں نے کوششیں کی ہیں، ناظم ممبر، اسکاؤٹس، پولیس کے اہلکار، رینجرز کے دوست، شہری انتظامیہ، آپ سب یا اللہ جس نے اپنا جو حصہ ڈالا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے نوکروں میں شمار فرما. پاکستان کی بہتری
حاجی غازی خان کو یا اللہ مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، پاکستان کی سالمیت حسین بخش بروز کی مغفرت کرے، اور بھی بتا، اور نام بھی بتا دیں ایک ساتھ، اور حسین بخش مرحوم و مغفور کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے وارثوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور وطن کی ترقی کے لیے، وطن کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معاملات میں بہتری کے لیے، اس وطن کی کامیابی اور ترقی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، میرے بھائی نے اپنی بہن کی شفا کی دعا کی ہے، مانگی ہے، اور انہیں اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، جس کی جو حاجت ہے، خاص طور پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام افراد جو حاجتیں سیدہ کی بارگاہ میں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک بی بی کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کو واسطہ دیں جناب زہرا کا، اور اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔